تحریر فرمایا کہ یہ تصوف کی باتیں یہاں ہوتی ہیں اور امت کے اکابرین تصوف کے قائل نہیں تھے، خاص طور پہ وہ جن کے ہاتھ میں امت کی پاک دوڑ تھی، اور ترکی کے ڈراموں میں جو دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی سراغ نہیں ملتا۔ سراغ تو جب ملے میاں، جب آپ اس راہ پہ چلے تو پھر سراغ ملے نا۔ اب سراغ تو لینا ہے زندگی کا، اور جا کر چھلانگ لگا دو سمندر میں تو موت کا سراغ ملے گا کہ زندگی کا ملے گا؟ وہ ایک دوست سنا رہے تھے کہ جہاز کو شدید ہچکولے لگے اور قریب تھا کہ ڈوب جائے، تو گورا بہت گھبرایا ہوا تھا، وہ کنارے پہ آ گیا، تو سردار جی کھڑے تھے، تو اس نے اس سے پوچھا کہ زمین کتنی دور ہے؟ اس نے کہا 1 کلومیٹر۔ اس کا 1 کلومیٹر تو میں تیر کے بھی جا سکتا ہوں۔ یہ کہا اور چھلانگ لگا دی، جہاز بھی چلتا رہا، تیرتا رہا، تھک گیا تو اس نے منہ اٹھایا اور اس نے کہا کہ 1 کلومیٹر ابھی پورا نہیں ہوا۔ اس نے کہا 1 کلومیٹر نیچے جو زمین ہے نا سمندر کے، اسے کہا تھا جا کے انگلی لگاؤ پورا ہو جائے گا۔ تو اس لیے تم اس راہ پہ چلو بھیا، جس راہ پہ اکابر تھے ان کو پڑھو تو تمہیں پتہ چلے نا۔ یہ ترکی کے ڈراموں میں پتہ نہیں کیا رکھا ہے، ہم نے تو کبھی دیکھے نہیں، لیکن سلطان نور الدین زنگی کا نام سنا ہے؟ سلطان نور الدین زنگی جو تھے 581 ہجری میں حیات ابن قیس تھے، جس سے بزرگوں سے انہوں نے بیعت کی تھی اور تربیت ہوئی تھی باقاعدہ کہ ملک کیسے سنبھالنا ہے اور کام کیسے کرنے۔ یہ مشائخ جو تربیت کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ اس انسان کے ساتھ کیا ہے، آپ نہیں جانتے۔ ہم نے ان مشائخ کو دیکھا ہے جو بیعت کے پہلے دن ہی پہچان جاتے تھے کہ یہ آدمی ہے کیا، یہ گوہر قابل ہے یا اس کی میری نہیں نبھتی، چھٹی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام بھی نہیں سنا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ بھی بیعت تھے شام کے مشائخ سے، ان کے والد نجم الدین وہ بھی شام کے مشائخ سے بیعت تھے۔ سلطان عادل کا نام بھی نہیں سنا؟ سلطان عادل اپنے ملک میں اتنے عدل اور انصاف کو قائم کرنے والے تھے کہ لوگ نام ان کا لیتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر عدل کہیں قائم ہوا ہے تو سلطان عادل نے کیا ہے۔ اور سلطان عادل جو تھے وہ شام کے مشائخ حنفی جو تھے ان سے بیعت تھے۔ اور ترکی کا آپ نام لیتے ہیں، سلطان محمد فاتح نے ترکی نہیں فتح کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عیسائیوں کے اس شہر کو فتح کر لے گا، حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعم الامیر، کیا ہی اچھا امارت والا ہوگا، کیا ہی اچھا حکمران ہوگا۔ اس کی تعریف کی کہ کیا ہی اچھا آدمی ہوگا جس کے ہاتھ پہ اللہ اس کو فتح کروائے گا۔ تو یہ سلطان محمد فاتح جو تھے 833 سے 886 ہجری تک رہے، 50-55 سال، اور محمد بن حمزہ سے بیعت تھی۔ محمد بن حمزہ نہیں نے کہا تھا کہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے بیٹے یہ شہر تم سے ہی فتح ہوگا، حیران رہ گیا اور کہا تیاری کرو۔ پھر اسے ایک دن بتایا یہ روحانیت نہیں ہے اس طرح پیشن گوئیاں کرنا، لیکن بائی پروڈکٹس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر ایک دن بلایا اور فرمایا کہ فلاں شہر کا بتایا گیا ہے، فلاں مہینے کا بتایا گیا ہے کہ اس مہینے میں اگر حملہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فتح دیں۔ سلطان محمد فاتح آ گئے اور کہا حضرت میرے ساتھ چلیں میدان جنگ، کہا ضرور، اور ساتھ لے کے گئے، اور جب شہر فتح ہو گیا تو انہوں نے مبارکباد دی۔ ان کا حضرت میں اس پہ اتنا خوش نہیں ہوں کہ استنبول فتح ہو گیا، اس پہ اتنا خوش ہوں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کی زیارت اور آپ کا زمانہ دیا ہے۔ یہ بابرکت زمانے پھر کب ملا کرتے ہیں کسی کو؟ پھر یہ فتح کر کے گیا اور کہا حضرت کچھ دن کے لیے رہنا چاہتا ہوں، تو فرمایا ایک چلہ میری خانقاہ میں رہنا ہوگا۔ سلطان محمد فاتح نے چلہ لگایا، جو بھی ذکر اذکار اور رات تھے، تو آپ اس طرف اگر پڑھیں گے تو ادھر پھر سراغ ملے گا نا۔
اب آپ آگ کی سراغ کے لیے سفر کر رہے ہیں سمندر کا، تو یہ پھر کیسے ممکن ہے؟